السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورہ عبس۔ سورہ عبس یہ مکی صورت ہے اور اس کی 42 آیات ہیں، 42 آیات ہیں، اور یہ صورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ صورت اپنے نام سے شروع ہوتی ہے، اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ اسی صورت کا نام ہے۔ عبس کا مطلب ہوتا ہے ناگوار محسوس کرنا، تیور چڑھانا، یعنی جو تیوری چڑھاتے ہیں کسی چیز کو ہم ناگوار محسوس کر کے اس کو بھی عبس کہتے ہیں۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے چند بڑے سردار جو ہیں ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو اسلام پر جو ہے وہ آمادہ کرنے یا ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اتنے میں آپ کے ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جو کہ نابینا تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام ہی کے متعلق کچھ پوچھنا چاہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مداخلت تھی یہ ناگوار محسوس ہوئی، اور اس ناگواری کے جو تاثرات یعنی اثرات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی نمودار ہوئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی۔ اب اس کا جو بنیادی مضمون ہے وہ دعوت حق ہے، یعنی حق کی طرف دعوت دینا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے انسان کی اہمیت وہ بھی ہے۔ اس صورت کا ایک تو مضمون اور دوسرا حاصل اگر ہم کہیں وہ یہ ہے کہ دعوت حق کے لیے ہر وہ انسان اہمیت رکھتا ہے اللہ کے نزدیک جو حق کی جس کو طلب ہو، چاہے وہ کمزور ہے، بے اثر ہے، معذور ہے، یا جیسا بھی ہے، چاہے معاشرے میں اس کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ معاشرے میں کتنا ہی بڑا مقام کیوں نہیں ہے، کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہیں ہے، کتنا ہی معزز کیوں نہیں ہے، دنیا میں ہر لحاظ سے، چاہے وہ دیکھنے میں خوبصورت ہے، رعب والا ہے، یا پھر ایک دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے چاہے جو کچھ بھی اس کو مقام حاصل ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کچھ اہمیت نہیں ہے اگر وہ حق پر نہیں ہے یا اس میں حق کی طلب نہیں ہے۔ عبس وتولی، ناگوار محسوس کیا اور رخ پھیرا، یا تیوری چڑھائی یا رخ پھیر لیا۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، ناگوار محسوس کیا اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرتا تو اس کو نصیحت فائدہ دیتی۔ اما من استغنی، لیکن جو شخص بے پرواہی اختیار کرتا ہے، فانت لہ تصدی، تو اس کی طرف آپ زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ اسی جو نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن مکتوم، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے چہرے کے جو تاثرات ہیں بدلے ہیں، یا آپ نے ناگوار محسوس کیا اس لیے کہ آپ کے پاس ایک شخص آ گیا جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے، یعنی جو اسلام پر ہے اور وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسلام کے بارے میں کچھ پوچھ رہا ہے تاکہ وہ اس پر عمل کرے، اور وہ جو نصیحت ہے وہ اس کو فائدہ بھی دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام پر ہے، اور وہ جو پوچھ رہا ہے تو وہ عمل کی نیت سے پوچھ رہا ہے۔ اما من استغنی، لیکن جو شخص جو ہے وہ بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، یعنی آپ ان کو اسلام پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو اسلام پر ہے آپ ان کو توجہ نہیں دے رہے۔ وما علیک الا یزکی، اور آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ پاکیزگی حاصل نہیں کرتے، یعنی آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ اسلام نہیں لاتے یا پاکیزگی حاصل نہیں کرتے تو آپ ان کو اسلام لانے پر آمادہ کریں، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ ان کو ہی اسلام قبول کروائیں، کیونکہ یہ تو ایک نصیحت ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ جس کو کسی کو آپ نصیحت کرتے ہیں، اگر وہ اس نصیحت پہ عمل کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ ہے، اور اگر نہیں عمل کرتا تو وہ اس کا نقصان ہے۔ اما من استغنی، لیکن جو شخص بے پرواہی اختیار کرتا ہے، فانت لہ تصدی، آپ اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ پاکیزگی حاصل نہیں کرتا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا،
یا دوڑتا ہوا آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس حال میں کہ وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، وَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ آپ کی طرف دوڑ کے آ رہا ہے کہ آپ سے کچھ پوچھے تو آپ نے اسے نظر انداز کر دیا، کل ہرگز نہیں، یعنی ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہا تذکرہ، یہ تو نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے، یعنی نصیحت ہے کہ آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں، کس کے لیے نصیحت ہے؟ فمن شاء ذکرہ، لہٰذا جو چاہے اسے قبول کرے، فی صحف مکرمہ، عزت والے صحیفوں میں جو بلند مرتبے والے پاکیزہ ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں جو عزت والے اور نیک ہیں۔ یعنی آپ کے پاس وہ نابینا صحابی جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے آئے تھے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو آپ نے اسے نظر انداز کیا۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ تو نصیحت ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو قبول کریں، اور جو نصیحت ہوتی ہے وہ کسی کو زبردستی ہم نہیں کر سکتے، یہ دل اور دماغ سے قبول کی جانے والی بات ہوتی ہے۔ اور کفار اور قریش جو ہیں وہ اپنی تکبر اور ہٹ دھرمی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کو رد کر رہے تھے، اور ایک نابینا جو ہے ان سے بے رخی برتنا اور ان سرداروں کی طرف توجہ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ یہ ایک اور بات کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ایک نابینا کو حقیر سمجھ رہے ہو، ایسا نہیں تھا۔ کیوں؟ یہ ایسا ہوتا ہے عموماً، ہمیں بھی پتہ ہے، اور آپ لوگوں نے بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک جو دعوت دینے والا ہے جب دعوت کا آغاز کرتا ہے تو فطری طور پر اس کا رجحان ہوتا ہے کہ وہ ایسی جگہ سے ابتدا کرے جہاں سے زیادہ لوگ آئیں۔ فرض کریں اگر ایک قوم ہے، اس کا اگر آپ سردار کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ سردار ایمان لے آئے تو باقی قوم کیا ہوتی ہے کہ وہ ساری خود بخود ایمان لے آتی ہے۔ اسی طرح جیسے آپ کسی گھر کے بڑے کو نصیحت کرتے ہیں، اگر گھر کا بڑا مسلمان ہو گیا تو وہ کیا ہوتا ہے، باقی جو ہے فیملی ان کا مسلمان ہونا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، ان کا عمل کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ گھر کے بڑے جس چیز پہ عمل کر رہے ہوں، چھوٹوں کا بھی اس چیز پہ عمل کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا شروع میں اور ابتدا میں یہی طرز عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسلام جلدی پھیلے اور اسلام جو ہے وہ اس کا فروغ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ تعظیم یا کسی کی تحقیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز پر ایک مساحت کر دی کہ یہ جو دعوت کا نقطہ نظر سے کہ دعوت جو ہے وہ ان لوگوں کو دی جائے، اس طرح دعوت نہ دیں، بلکہ ہر وہ انسان اہمیت رکھتا ہے جو حق کو طلب کرتا ہے، یعنی جو طالب حق ہو، چاہے وہ کمزور ہے، بے اثر ہے، معذور ہے، غیر اہم ہے، تو اس کی طرف پہلے توجہ دیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نصیحت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا تو اس پر جتنی بھی محنت کر لیں وہ کیا ہوگا، اس کا دل سخت کا سخت رہے گا۔ تو لہٰذا جو حق سے بے نیازی برت رہا ہے، خواہ وہ معاشرے میں کتنے بڑے مقام پر کیوں نہ ہو، آپ ان کو کتنی نصیحت نہ کر دیں، جب ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور وہ ہٹ دھرمی پر ہیں تو وہ کیا کریں گے، ہرگز اسلام نہیں لائیں گے، اور آپ ان ایسے لوگوں پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو نصیحت کریں جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہے ہوں، یہ جو دعوت حق کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی طلب رکھتے ہوں۔ آگے ان اگلی آیات میں کہ قرآن جو ہے وہ عزت والے صحیفوں میں ہے اور بلند مرتبہ پاکیزہ صفحات میں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو نیک ہے، مطلب اس سے فرشتے۔ قتل الانسان ما اکفر، ہلاک ہو جائے انسان کتنا ناشکرا ہے، من ای شیء خلق، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، ایک قطرے سے، پھر اس کا اندازہ مقرر فرمایا، پھر اس کے لیے زندگی کا راستہ آسان کیا، اور پھر اسے موت دی، ثم اماتہ، پھر اسے موت دی، فاقبرہ، پھر اسے قبر میں پہنچا دیا، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ فرما دے گا۔ یہ جو ہے اس میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں وضاحت کی کہ جو انسان ہے وہ کتنا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بہت ساری چیزوں سے نوازا۔ سب سے پہلے تو اپنی تخلیق پہ غور کرے کہ اس کا وجود نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اس کو صحیح سالم پیدا کیا، ہاتھ پاؤں آنکھ کان یعنی ہر چیز سے نوازا، اور اس کے بعد وہ ناشکری کرتا ہے، اللہ کی اپنے رب کے ساتھ شریک کرتا ہے، اپنے رب کی فرمانبرداری نہیں کرتا، اس خالق کی جس نے اسے صحیح سلامت پیدا کیا۔ پھر آگے کہ انسان جو ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا تو بالآخر اس نے مرنا بھی ہے اور مر کے اپنے رب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔
تو جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر اور جو خوراک اور اپنی پیدائش ہے اس پر غور کریں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے بادلوں سے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے اچھی طرح زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس میں سے اناج اگایا، انگور اور سبزیاں، زیتون، کھجور، خوب گھنے باغات اور پھل اور چارہ۔ متاعًا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر کیا جو اللہ نے انسان کے لیے انعامات پیدا کیے ہیں۔ انعامات پیدائش انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کی خوراک کا بھی انتظام کیا، زمین سے پھل اور اناج اگائے، اور اللہ تعالیٰ ہی بارش برساتا ہے اور اس بارش سے جو ہے وہ مختلف قسم کے پھل اور اناج پیدا ہوتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس اناج کو پیدا کیا، زمین سے پھلوں کو اگایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اسی طرح جو ہے اس سے ان سب چیزوں کا حساب کتاب لے لے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان بہرا کر دینے والی آئے گی، چیخ کی آواز یا ایک آواز، مراد اس سے ہے قیامت، یعنی قیامت میں جو نفخہ اولیٰ ہے اس میں جو سور پھونکی جائے گی وہ ایک سخت آواز ہوگی، تو وہ مراد ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اپنے ماں اور باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، یعنی جو قیامت کا وقت ہوگا وہ ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ کسی کو بھی کسی کا ہوش نہیں ہوگا، ہر انسان اپنی فکر میں لگا ہوگا۔ دنیا میں ہم اپنے سے زیادہ اپنے ماں باپ یا پھر اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، لیکن وہ دن ایسا سخت ترین دن ہوگا کہ ہر انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی، وہ دوسروں کو نہیں دیکھے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کئی چہرے چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ، ہنستے ہوئے، مستبشرہ، خوش و خرم ہوں گے، یعنی کچھ چہرے جو ہیں وہ ہنستے ہوئے ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے۔ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، اللہ کی فرمانبرداریاں کی ہوں گی، تو ان کے چہرے خوش بھی ہوں گے اور چمکتے ہوئے بھی ہوں گے، وہ خوفزدہ بھی نہیں ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن کئی چہروں پر غبار ہوگا، ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہوں گے جو کافر اور بدکار تھے، یعنی جن لوگوں نے برے اعمال کیے ہوں گے تو وہ اس دن سخت ان کے چہروں پہ سیاہی چھائی ہوگی، پریشانی چاہے چھائی ہوگی، اور جو گناہگار ہیں وہ اسی طرح کی کیفیت میں ہوں گے۔ اللہم احفظنا منہ، اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جن کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔